بھائی وہ فلانے وہ بھائی تو میرے ساتھ چلے گا، اور فلانے وہ کہاں ہے، وہ جو نکلا کرتا تھا اسے بھی بلا لو. یوں کر کے اگر ایک مسجد سے بنی تو ایک، ورنہ چندے کی جماعت، دو اس مسجد سے دو اس مسجد سے، یوں کیا اور قسم کھا لی آگے کہ ہماری مسجد سے 6 روزہ کی جماعت نکلتی ہے. نہیں، اس طرح نہیں کام ہوگا. کام آگے جب بڑھے گا جب ہر مسجد وار جماعت کا ساتھی وہ اپنے ساتھ 10 نئے ساتھیوں کو لے کر نکلے، ان سے پھر وہ اعمال کراوے، ان کی تعلیم، ان سے گشت، ان سے انفرادی اجتماعی یہ دعوت دلواوے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، ہر ایک کو دعوت دیں گے. تو یہ ہماری مسجد کے کام ہیں. اور اپنی مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم کا خوب اہتمام ہو. یہ گھر سے ماحول، اگر گھر کا ماحول نہ بدلا تو باہر کا ماحول نہیں بدلے گا. یہ باہر سے ایمان یقین لے کر آئے گا، باہر سے ذکر اور نماز لے کر آئے گا، یہ باہر سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے کر آئے گا. اور مسجد کا اگر گھر کا ماحول بنا ہوا نہیں ہے تو بیوی سننے پر راضی نہیں ہوگی. یعنی جو باہر سے سیکھا ہے وہ اندر آ کے سکھلاوے، اور جو گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے اس کو باہر جا کے اس کی تذکرے کرے. تو یوں ماحول بدلے گا. تو میرے دوست بزرگوں، اسے انشاءاللہ کریں گے. ارے انشاءاللہ تو ہوگی. یعنی جو باہر سے سیکھا ہے وہ اندر آ کے سکھلاوے، اور جو گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے اس کو باہر جا کے اس کی تذکرے کرے. تو یوں ماحول بدلے گا. تو میرے دوست بزرگوں، اسے انشاءاللہ کریں گے. ارے انشاءاللہ تو کہو. میرے دوست بزرگوں، آج سے طے کر لو ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے، اور مساجد کی آبادی کی محنت کرنی ہے. ایک ایک امتی کو مسجد والا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بناوے. پھر آخر میں عرض کر دوں، یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اس کے ذمہ یہ دعوت کی محنت ہے. یہ کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی ملک کا، کسی فرد کا کام نہیں ہے. ہر رنگ کے، ہر روپ کے، ہر زبان کے، ہر علاقے کے، ہر پیشے والے کے، ہر ایک کے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی توفیق عطا فرماوے، آپ حضرات کو بھی تو نہیں آپ بھائی دیکھو، آپ سب دعا کے انتظار میں ہیں. اب بیٹھ جائے، اب دعا ہونے والی ہے. ہاں جلدی جلدی بیٹھ جائے. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں سڑکوں پہ وہ سب بیٹھ جائیں بھائی، بھاگے نہیں، وہیں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں. علی سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته
ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاصرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المعصم والمغرم ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما، یا اللہ دین کی تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ دین پر جان و مال قربان کرنے کے حوصلے اور جذبے ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ دین کو سینے سے لگانے والا بنا دے، یا اللہ دین کو پورے عالم میں زندہ فرما دے، یا اللہ بے دینی کو ختم فرما دے، یا اللہ بے دینی کی محنت کو ختم فرما دے، یا اللہ دین پر استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے، یا اللہ دین کو اپنانے کی اور یا اللہ دین پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما دے، یا اللہ ایمان میں ترقی نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے اور یا اللہ جہنم کے عذاب سے اور یا اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، یا اللہ دارین کی عافیت مقدر فرما، یا اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، اے اللہ آخرت کا شوق نصیب فرما دے، یا اللہ عملوں کی رغبت ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ اس انسان کو بھلا انسان بنا دے، یا اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نفس و شیطان کے کہے پر چلنے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما، یا اللہ ایک ایک سنت کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے، یا اللہ ہمارے رہن سہن کو، یا اللہ ہماری بود و باش کو، اور اے اللہ ہماری شکل و صورت کو، اور یا اللہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں یا اللہ سب کو نبی کے طریقے پر کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی ذات کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اپنا دھیان عطا فرما دے، یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد یقین کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ غیروں کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس میں جس نے جو خدمت کی ہے یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور یا اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور یا اللہ جتنے دینی مراکز اور مساجد ہیں یا اللہ ہر قسم کے شرور و آفات سے اور یا اللہ ہر قسم کے انتشار و خلفشار سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، یا اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ غیروں کی محتاجگی سے اور یا اللہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یا اللہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والا بنا دے، یا اللہ نبی کے ساتھ خصوصی تعلق
تعلق نصیب فرما دے، یا اللہ خصوصی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ نبی کا قرب نصیب فرما دے، یا اللہ نبی کی معیت نصیب فرما دے، یا اللہ نبی کی سفارش نصیب فرما دے، یا اللہ نبی کے نورانی ہاتھوں سے یا اللہ جامع کوثر نصیب فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ عباد صالحین میں ہم کو شامل فرما، یا اللہ مومنین کاملین میں ہم کو داخل فرما، اے اللہ تمام امور میں انجام کو خیر فرما، یا اللہ حالات کو درست فرما، اے اللہ دشواریوں کو ختم فرما، یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ جس کی جو حاجت ہو یا اللہ اپنے کرم سے اس کی حاجت کو پورا فرما، یا اللہ سب سے بڑی حاجت یا اللہ ایمان پر خاتمے کی اور یا اللہ تیری رضا کی حاجت ہے، اے اللہ تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں مردود نہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ گناہوں سے اور یا اللہ معصیتوں سے اور یا اللہ ہر بے اصولی سے اور یا اللہ ہر بے عنوانی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ اس کام کی اور یا اللہ کام کرنے والوں کی اور یا اللہ کام کے مراکز کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص للہیت نصیب فرما، اے اللہ آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما، یا اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ قدموں کو آگے بڑھاتے رہنے کی پوری پوری توفیق نصیب فرما، یا اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور یا اللہ اس کے پیچھے ہٹ جانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی اور یا اللہ مکاتب کی پوری پوری حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تمام امور میں انجام کو خیر فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا اور یا اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، یا اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں ان سب کو قبول فرما، یا اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو بھی قبول فرما، یا اللہ باعث رشد و ہدایت فرما، یا اللہ باعث صلاح و فلاح فرما، یا اللہ باعث خیر و برکت فرما، یا اللہ ایمان کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہدایت کے دروازے کھلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اقوام عالم کے ایمان پر آنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ زندگیوں میں سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بھائی ایسے ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی